أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو آباد کیا اور ان کے لیے ایک طریقہ کار، دستور العمل، ضابطہ حیات طے کیا کہ آپ نے یہاں کیسے رہنا ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں اس کا نتیجہ نکلے گا اور اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق کے سب اس کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے لیے ضابطہ حیات، طریقہ کار طے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، جب کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور انسان جو یہاں آباد کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کو ان کے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا وہ ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو پھر اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے لیے قانون وہ وضع کر۔ اللہ فرماتے ہیں: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے کچھ شریک ساجی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بغیر ان کے لیے قانون بنا؟ نہیں، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو قانون اور حکم بنانا، بتانا، طے کرنا یہ بھی اس کا کام ہے۔ تو اللہ نے انہی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا جن کو انبیاء رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام جو سب فرشتوں کا سردار ہے اس کو نازل کیا۔ وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا وحی کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کے آتا تھا، صحیفہ لے کے آتا تھا، اور جو کتاب ہوتی تھی وہی ہوتی تھی، جو صحیفہ ہوتا تھا اس کی شرح تفسیر اپنے عمل کے ساتھ نبی رسول پیش کرتا تھا۔ تو ہر نبی رسول پر دو چیزیں نازل ہوئی، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو اس نبی رسول کو سکھایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ جو میں نے حکم دیا ہے یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو دو چیزیں دی، ایک اللہ کا پیغام وحی کی شکل میں، کتاب صحیفہ کی شکل میں، اور ایک اس کی شرح تفسیر، مطلب، مفہوم، اس نبی رسول کے قول، فعل، عمل، سنت کی شکل کا۔ لیکن شیطان جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا، اس نے انسانوں کو بہکایا، اور سب سے پہلی اور بڑی بات بہکانے کی یہ تھی کہ آخر تم انسان، تمہارے پاس بھی عقل ہے، تمہارے آباء و اجداد ہیں، تم اتنا یہ نظام چلاتے ہو، تجارت کرتے ہو، معیشت سیاست کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، ایسے تم محلات بناتے ہو، یا تو تمہیں سب بات کی سمجھ ہے، اور یہ تمہارے بڑے جو تھے کوئی ایسے تھوڑی تھے۔ شیطان نے اس ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم اور تمہارے آباء اجداد جو ہیں، جو وہ طریقہ کار ہے نا وہی صحیح ہے۔ چنانچہ انبیاء رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بات پیش کی تو لوگوں نے باپ دادا، اپنے وڈیروں، اپنے سرداروں کا آگے نعرہ لگایا۔ نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آ کے اللہ کا پیغام پیش کیا تو سرداروں نے اور وڈیروں نے کیا کہا لوگوں کو؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور چہرے پہ کپڑے لے لیتے ظالم، اور کانوں میں کپڑے ٹھونس لیتے کہ ہم تو تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تو کہتا ہے کہ میری بات مان۔ حوصلہ کیا نوح علیہ السلام، دور آیا ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پیش کیا، اس کی شرح تفسیر بتائی، تو انہوں نے کہا ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔
ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی درمیان چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ تو یہ جو تم بنا کے بیٹھے ہو، بت، تصویریں، مورتیاں، درگاہیں، آستانے، قبریں، کیا ہے ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتے ہم 3 راتیں 5 راتیں یہاں گزارتے ہیں اور یہاں ان کے پاس ہم بیٹھے نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہاری بات سنتے جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ تو بات نہیں ہے کہ نفع نقصان کے پر یہ قدرت رکھتے ہوں، بات یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یعنی باپ دادا کی بات کو انہوں نے آگے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بات جو ہے کھری سوچی اس کو قبول نہیں کی۔ اس کے بعد دور آیا یہود و نصارہ کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے بغیر۔ عدی حاتم تائی کے لڑکے تھے رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جناب میں بھی تو عیسائی مذہب کا تھا، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جس چیز کو تمہارے علماء، مذہبی پیشوا، باپ دادا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تھے کیا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا جی یہ بات ہوتی تو یہی تو رب بنانا ہے، حکم نازل کرنا، حلال حرام طے کرنا، حق اور باطل کا فرق کرنا، یہ اللہ کا کام ہے اور نمائندہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، بتاتا ہے۔ تو یہ جو تم نے باپ دادا، مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے علماء کو یہ حق دے دیا حلال اور حرام کرنے کا، ثواب اور گناہ طے کرنے کا، تو تم نے ان کو رب بنا لیا، یہی تو رب والی صفت ہے۔ دور آیا مکہ والوں کو، وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان کو کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے لگو، اس کو قبول کرو، تو کہنے لگے ہم تو اس چیز کے پیچھے لگیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو ہر دور میں اللہ خالق مالک رازق کی طرف سے آنے والا حق کا پیغام جو سچا تھا، جو کھرا تھا، جس میں انسانوں کا فائدہ تھا، دین دنیا کا جامع تھا اور اس کو حق پہنچتا تھا، سب اس کی ملک ہیں، اس کی پیداوار ہیں، سب کچھ نے پیدا کیا، زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا سب کچھ اس نے بنائے، اس کو حق ہے حکم قانون بنانے کا اور اس کی طرف سے رسول آگے پہنچائے۔ لیکن ہر دور میں لوگوں نے انبیاء رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو رد کیا، باپ دادا اپنے نظام، اپنے بنائے ہوئے دستور ان کو آگے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر دوسروں کی باتوں کے پیچھے نہ لگو، لیکن تھوڑی ہے کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 چیزیں نازل کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف بنایا تو اس کے بعد اللہ سے دعائیں کی، تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ کعبہ تو بن گیا، اب کعبے کا پاسبان یہاں بھیج،
جو ان کو تیری کتاب سکھائے، لازمی بات ہے وہ رسول ہوگا، اس پر کتاب آئے گی، اور اس کا مطلب مفہوم آپ کو سمجھائے۔ الحکمہ یہ سنت رسول، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا لوگوں پر جب ان کے پاس رسول بھیجا، اور اس کو دو چیزیں دے کے بھیجا، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی شرح تفسیر حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجا۔ اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلے گمراہ تھے، قرآن حدیث نہیں آیا تھا، کتاب و سنت نہیں آئے تھے، قال اللہ قال رسول فرمان خدا فرمان مصطفیٰ دنیا میں موجود نہیں تھا، لوگ گمراہ۔ قرآن حدیث آ گیا، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول فرمان خدا فرمان مصطفیٰ آ گیا، لوگ ہدایت پر آ گئے۔ اب اگر قرآن حدیث کتاب و سنت پر عمل کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے، اگر قرآن حدیث کتاب و سنت کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کا مطلب ہے قرآن حدیث کتاب و سنت جب دنیا میں نہیں تھے، دنیا میں گمراہی تھی، جب قرآن حدیث کتاب و سنت آ گئے ہدایت آ گئی۔ اب جو کتاب و سنت قرآن حدیث کو اپنائیں گے وہ ہدایت پر ہوں گے، جو کتاب و سنت قرآن حدیث کے مقابلہ میں برادری باپ دادا رسم و رواج سیٹی کے تقاضے علاقے محلے کی باتیں مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے لڑیاں اور سلسلے نظام دستور کی بات کریں گے وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہی کو پھیلائیں گے، کیونکہ ہدایت صرف قرآن اور حدیث کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مالک رازق ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور جس کو اللہ نے بڑا بنا چن کے بھیجا، منتخب کر کے بھیجا، نبوت رسالت اس پر ختم کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی اور ان کی نگرانی کی شروع سے، خود اللہ ان کا استاد ہے، تو لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا معنی بھیجا ہوا، جس نے بھیجے ہوئے کی بات مانی اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس میں ایک دو نہیں بیسیوں رہتی ہیں، بیسیوں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کو دو چیزیں دی، ایک کتاب دی اور ایک الحکمہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے جب سمجھایا سورہ احزاب میں، اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ نبی کی بیویوں پڑھتی رہو، یاد کرتی رہو، نصیحت حاصل کرتی رہو ان چیزوں سے جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہو رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، والحکمہ اور رسول کی حدیثیں اور آپ کی سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس نصیحت کو قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں، اور بیان زائد چیز ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دہرا دیتے، قرآن کی سورت ہی پڑھ کے سنا دیتے، یہ بیان نہیں ہے، بیان ایک زائد چیز ہے۔
بیان ایک شرع ہے. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. ہم نے کتاب نازل کی تاکہ لوگوں میں آپ فیصلہ کریں. بما اراک اللہ اے بما علمک اللہ, جو اللہ نے آپ کو سکھایا سمجھایا اس کی روشنی میں آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, ایک قرآن اور ایک اس کی شرع, تفسیر حدیث رسول, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا تھا. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی اپنے قول سے, فعل سے, عمل سے, تقریر سے, تائید سے. قرآن مجید آتا, آیات آتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پیارے جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اس در سے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے, اور اس کا بیان, اس کا مطلب, اس کا مفہوم سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. قرآن بھی آیا, اس کا بیان بھی آیا, قرآن بھی آیا, اس کی تفسیر بھی آئی, قرآن بھی آیا, اس کا مطلب اور اس کی وضاحت بھی. اگر اکیلا قرآن مجید آ جاتا, جبریل علیہ السلام پہاڑوں پر رکھ کے چلے جاتے اور مکہ والوں کو آواز آتی کہ وہ کتاب آ گئی ہے اٹھا لا, تو پھر اختلاف کی گنجائش تھی, پھر اختلاف کا کوئی معنی بنتا تھا. اس آیت کا کیا معنی ہے, یہ سورت اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن افسوس کی بات ہے جب قرآن بھی آیا, اس کا بیان بھی آیا, قرآن بھی آیا, اس کی شرح بھی آئی, قرآن بھی آیا, اس کی تفسیر بھی آئی, پھر اختلاف, فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کا کیا مطلب. سیدھی سیدھی بات ہے, اللہ خالق ہے اور جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, اس کے بعد اللہ نے قبلہ بنا دیا بیت اللہ شریف. جب اس کا ذکر کیا اللہ نے تو اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم بیت اللہ شریف کو شروع سے بھی قبلہ بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے پہلے قبلہ بنایا بیت المقدس کا, بعد میں بیت اللہ شریف بنایا. کیوں ہم نے پہلے بیت المقدس کا قبلہ بنایا؟ ہم لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے, جدھر قبلہ کا حکم ہے, جدھر سمت جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے, کون پیچھے پیچھے آتا ہے اور کون جو ہے مرتد ہو جاتا ہے اور اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. اس آزمائش کے لیے ہم نے پہلے وہ قبلہ بنایا اور بعد میں ہم نے بیت اللہ شریف بنایا. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ اللہ نے بنایا, حالانکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں, قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو. کس نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ جو نماز پڑھتے رہے مکی دور میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16-17 ماہ مدینہ طیبہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان کو کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. قرآن میں تو کوئی ایت نہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر. یہ کس نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور اللہ ان کے کہنے کو, ان کے فرمانے کو اپنا فرمان اور اپنا کہنا کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے ما جعلنا القبلة التي كنت عليها, نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا, الا لنعلم, اگر یہ کہ ہم جانیں من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, حفاظت کرو نمازوں کی, خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی. اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے ہوا کہ بڑے بڑے نمازیوں کی عصر کی نماز یا رہ جاتی ہے اور یا لیٹ ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت صلاة العصر کانما قتل اہلہ ومالہ,
اس کی اثر کی نماز رہ گئی، یوں سمجھو کہ اس کا گھر، بیوی، بچے، دکان، ہر چیز آگ لگ جائے، تیس نیس ہو جائے، قسم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ شخص اور جس کی اثر کی نماز رہ گئی برابر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے جان پوچھ کر جاگتے ہوئے ہوش واس میں ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اثر کی نماز چھوڑی، ایک اثر کی نماز، اس کے پچھلے بھی سارے اعمال ضائع برباد۔ لوگ صبح اٹھتے ہیں نا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھ لیتے، زور تک کافی کام کر لیا ہوتا ہے اور تسلی ہوتی ہے کہ آدھا دن باقی ہے، نماز پڑھ لیتے، مغرب کے ٹائم کام کے ختم کرنے کا وقت ہوتا ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے پڑھتے، عشاء میں سونے کا وقت ہے پڑھتے۔ سب سے زیادہ مسئلہ اثر کی نماز کا ہوتا ہے۔ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر نماز لیے گئے یہ کام رہ جائے گا، وہ کام رہ جائے گا، دن ختم ہوگا، یہ وجہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کا وقت ہے نا، جہاد کا وقت ہے، ہنگامی حالت ہے، تو میرے بندوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پھر پیدل سواری حالت ہے جیسے بھی آپ سے ہو سکے نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایتیں بہت دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ، میرے کو سجدہ نہیں کرتا، اشارہ کر، مجھے پانی تکلیف دیتا یہ من کر لے، میں مسافر ہوں 2 رکعت پڑھ لے، نماز جمع کر، میں جہاد میں پڑھتا جاتا، میرے مجاہد گرتے پڑتے اشارے سے بھاگتے ہوئے سواری پیدل رات میں 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ لوں۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا پیار ہے۔ چھٹی نہیں، نماز میں چھٹی نہیں ہے کسی کو، نہ نبی کو اور نہ امتی کو۔ وجہ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بنایا میرے بندے میں نے تمہارے لیے بنایا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرا دل میرے بندے میری بندی میری محبت سے خالی۔ یہ نماز سجدہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو، اس کو عادت نہیں بنانا، یہ تو میں نے رعایت دی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ پیچھے نماز کا تذکرہ، آگے اللہ نے نماز کو ذکر کہا، کیونکہ ذکر کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز ہے۔ نماز کے اندر زبان سے بھی عبادت ہے، دل سے بھی عبادت ہے، ادا ارکان سے بھی عبادت ہے، اس میں سوال بھی ہے، دعا بھی ہے، سونا پکارنا بھی ہے، مدد مانگنی بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، تعریف توصیف بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کا بیان بھی ہے، اپنی بے بسی کا اقرار بھی ہے۔ یعنی نماز ایک کامل مکمل عبادت ہے اور ذکر کی کامل مکمل شکل ہے، اس لیے نماز کو ذکر کہا ہے۔ واقعی بالصلاۃ بذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز کو ذکر کہا گیا کیوں کہ ذکر کی سب سے یہ اعلیٰ کامل مکمل شکل ہے۔ لیکن ہندوستان پاکستان کے اندر تو لوگوں نے شریعت کا حلیہ تبدیل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی رہتا ہے، مسجد میں تو کبھی نہیں آیا، نماز تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن ذکر بڑا کرتا، بڑا ذکر کرتا۔ پچھلی رات بس اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہے، وہ حق کی جلیاں ڈالتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ نہیں سمجھ آتی کہ ماں تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، ذکر بڑا کرتا، بہت اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کا دل چلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ذکر کہاں سے آ گیا بھائی؟ عجیب بات، ذکر کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل تو نماز،
جو نماز پڑھتی ہیں وہ ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ذکر کہاں سے آیا؟ ختم پڑی عبادت کرتا ہے ذکر والی، چلیاں ڈالتا ہے، وہ حق کی بڑی آوازیں آتی ہیں پورے محلے کے اندر، اور اس کا دل بڑا چلتا ہے، کیا ذکر کرتا ہے؟ دل تو ہندو کا بھی چلتا ہے، سکھ کا بھی چلتا ہے، دل بند ہو جائے آدمی ویسے یہ فضول بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے نماز کو ذکر کہا، آگے کیا کہا؟ فاذکروا اللہ فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی، نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی۔ تو تم نہیں جانتے پورے قرآن میں اللہ نے نماز کا طریقہ سکھایا ہی، اللہ نے کو نہیں بتایا کہ 4 رکعتیں ہوں گی، ایک رکعت میں ایک رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، قرات کا اونچی ہوگی، کوئی نہیں بتایا پورے قرآن میں۔ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کہتا ہے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی۔ جبریل صاحب کو بھیجا، وہ امام بنے، رسول صاحب مقتدی بنے اور نماز پڑھا کے دکھائی، رسول صاحب نے پڑھی، پھر اپنی امت کو سکھائی، پھر میں صلو کما رأیتم اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے معاہدہ کے مطابق دیت میں حصہ لینے کے لیے، کیونکہ مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، آپ نے بھی یہاں رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے، اگر آپ پر حملہ ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہم پر حملہ ہوگا ہمارا ساتھ، شہر کا مل کے دفاع کریں گے، ہم پر دیت چٹی آئے گی آپ اس میں حصہ ڈالیں گے، آپ پر دیت چٹی آئے گی ہم اس میں حصہ ڈالیں گے، یہ معاہدہ تھا۔ تو آپ پر دیت چٹی آئی، مسلمانوں کے ہاتھوں سفر میں 2 کافر قتل ہو گئے، آپ چٹی کے لیے وہاں گئے کیونکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور حرمت والے مہینوں میں لڑنا منع، تو آپ نے ہم اس کی دیت دیں گے، ہمارے ساتھیوں سے غلطی ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ رجب شروع ہو چکا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، تو سفر میں ٹکراؤ ہو گیا، آپ ان کے پاس دیت لے لی گئے۔ تو یہودیت خنزیروں کی اولاد، بدروں کی اولاد، ان کی ذہن میں خباثت، شرارت، فساد، کہنے لگے آپ یہاں بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بٹھایا ایسی جگہ پہ اوپر چھت نہیں تھی، اور پروگرام بنایا کہ فلاں آدمی کے آٹے کی چکی ہے وہ لائی جائے اور ان کے اوپر گرا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں سے چلے گئے، بعد ان پہ چڑھائی ہوئی تو وہ درختوں میں اور باغات میں تھے، تو میں درختوں کو کاٹو، باغات کو کاٹو تاکہ کاروائی ہو سکے۔ جب درخت کٹنے لگے تو انہوں نے تانا دیا، تو رسول ہے، یہ رسولوں کا کام ہے، اصلاح کرتا ہے کہ فساد کرتا ہے، پھلدار درخت کٹواتا ہے، سایہدار درخت کٹواتا ہے، آپ نے بھی روکا ہے کہ پھلدار درخت نہ کاٹو، لیکن جہاد میں جائز ہے۔ جب انہوں نے تانا دیا اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو تم کاروائی کر رہے ہو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، درخت کاٹ رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو، جاری رکھو، یہ سب کچھ میں مولا کا حکم ہے۔ اب قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ بنو نذیر کے درخت کاٹو، کس نے کہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو قرآن مجید میں 20 آیتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی، قرآن اور حدیث، 2 چیزیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر بات لکھتے تھے، ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غمی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو تمہاری میرے ذہن کو لگتی ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، قرآن کے گواہ ہو، لیکن تمہارا مشورہ، قول، فتویٰ میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروں۔ آ کے عرض کی جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں۔ ان کی بات ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ لکھ، بلا دھڑک لکھ، بلا خوف و خطر لکھ،
پھر اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال الرسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت ہے، حق کے بعد تباہی ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے آ کے کہا اقضِ بیننا بکتاب اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہم کیس لے کے آئے ہیں، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں۔ اور کیس یہ تھا، ایک نے کہا کہ میرے لڑکے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، مجھے لوگوں نے مسئلہ بتایا کہ 100 بکریاں دو، اتنا یہ دو وہ دو۔ آپ نے وہ تو واپس ہو جائیں گے، تیرے بیٹے کے اوپر حد ہے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نہیں، اور انہیں جاؤ اس کی بیوی کے پاس، اگر وہ اعتراف کر لے اس کو رجم کرو، سنسار کرو، کیونکہ شادی شدہ کو رجم سنسار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ہے میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور جب فیصلہ کیا تو اس میں رجم تھی، رجم تو قرآن میں نہیں ہے، جس کا مطلب ہے قرآن بھی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان کیا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا اجر جہاد کے لیے رکھتا ہے، تو گھوڑے کو جو چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، حتیٰ کہ جا رہا تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن گھوڑے نے پانی پینا شروع کر دیا تو وہ بھی اجر ہے، سب اجر۔ اور ایک گھوڑا ہے صرف پردہ پوشی، کہ انسان گھوڑا رکھتا ہے کسی سے سواری نہ مانگنی پڑے، لیکن اس میں اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا۔ اور ایک گھوڑا ہے وزن بوجھ، جو مسلمانوں کے خلاف رکھا ہوا ہے۔ جب گھوڑوں کی 3 قسمیں آپ نے بیان کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جناب اب آپ ہمیں گدھے کے متعلق بھی بتا دیں۔ آپ نے گدھے کے متعلق مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا، گدھے کے متعلق مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا۔ ہاں یہ جامع آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر شر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کی روشنی میں گدھے کو بھی فٹ کر لو کہ اگر اس سے اچھے کام لیتے ہو تو اجر ہے، اور مخالفت میں لیتے ہو تو گناہ ہے۔ تو گھوڑوں کی جو 3 قسمیں بیان کی تھیں آپ نے، حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ گدھے کے متعلق آپ نے کہا مجھ پر کوئی نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے جو گھوڑے کے متعلق وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اقدام بن مادی کر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یوشک رجل شبان علی اریکتہ، ایک آدمی کھاتا پیتا پلنگ پر بیٹھ کے کہے گا حسبکم کتاب اللہ، تمہیں اللہ کا قرآن کتاب کافی ہے، فما وجدتم فی من حلال فحلوہ ما وجدتم فی من حرام فحرموہ، جو اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھنا، جو اس میں حرام پاؤ حرام سمجھنا، یہ کافی۔ الا خبردار، رسول میں اپنی امت کو خبردار، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور میں قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، اس کی بات میں نہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا عبداللہ تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اور جسم کے کسی حصے بازو رخسار وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر۔
تو نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں ان عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. نے کہا نہیں قرآن میں نہیں ہے. کہا یہ بتا تو یہ عہد پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات تعلیمات دے ان کو لے لو, جن سے روکے ان سے روکے. ہاں یہ تو پڑھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر, اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے. تو لہذا قرآن اور حدیث نہیں, یہ تو فرق ہے کہ قرآن سارا تواتر سے ہے, حدیث ساری تواتر سے نہیں ہے. قرآن مجید کی جہر تلاوت ہوتی ہے, نماز حدیث کی اس طرح نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک حرف پر نیکی ہے, الف لام میم, الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10. حدیث کی اس طرح نہیں. ویسے حدیث پڑھو مطالعہ کرو اس کا اجر ہے. یہ تو فرق ہے. لیکن شریعت ثابت ہونے میں, حلال حرام طے ہونے میں اور مسئلہ قانون بننے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں. بیان فقط شریعت کا ماخذ ہے. جن لوگوں نے اصول فقہ میں لکھا پہلے قرآن کو دیکھیں گے, اگر اس میں مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے, پھر حدیث کو دیکھیں گے. یہ بنیاد ہے انکار سنت. قرآن حدیث بیان فقط دین کا ماخذ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے, رب کا قرآن اور میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول, اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول, خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول, اتحیات میں دو کا اقرار اللہ رسول, قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ بات اللہ کی مانو, یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا, دوسرا رسول. اس لیے کی بات قرآن بھی حق ہے, حدیث بھی حق ہے, کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر جهاد المجاهدين, اللهم نجي اخواننا من السجون, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك, اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.